بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، میرا نام انجینئر ایس ٹی حسین ہے اور میں نے پورے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ دیکھی ہے، اور میں اپنے جو ذاتی میں نے میرا مشاہدہ ہے اسی پہ میں بات کرتا ہوں۔ نہ میں کوئی بڑا صحافی ہوں نہ کچھ ہوں، میں بس ایک اپنے ملک سے پیار کرنے والا پاکستانی ہوں۔ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، جاپان سے امریکہ تک ہر ملک میں نے گیا ہوں۔ میں یہ آپ کو کہتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں۔ اور یہ یعنی قائد اعظم نے، جو کہ کوئی ریلیجس آدمی نہیں تھے، وہ ماڈرن آدمی تھے، انہوں نے ہمیں بتایا بھی، اس کے باوجود ہم نے ان کے کہنے پہ عمل نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ فوج نے شروع سے یہ ایوب خان نے وہ جو ہے نا ان کے تھے تیور کہ میں کسی طرح سے قبضہ کروں۔ تو اب تو یہ لوگ کہتے ہیں عام کہ جی یہ ملک کی فوج کے لیے بنا ہوا ہے، تو حالانکہ ہماری فوج میں بڑے بڑے ڈیسنٹ اور بڑے قابل جنرل ہوئے ہیں، ہمیں فخر ہے، بہادر سپاہی اور بہادر آفیسر ہوئے ہیں جنہوں نے وطن عزیز پر اپنی جانیں نثار کی ہیں۔ یعنی میں اگر لگاؤں حساب کہ کتنی یعنی جانیں ہماری فوج کے نوجوانوں نے، میری اپنی ایک کزن تھی، ان کے خاوند تھے تو کیپٹن تھے، تو 2 ہی ان کے بچے تھے کہ ان کی شہادت ہو گئی وہاں پر ہزار کشمیر۔ تو یہ کوئی ایسا گھر ہوگا یا کوئی ایسی فیملی ہوگی جس کا کوئی نہ کوئی نزدیکی شہید نہیں ہوا۔ اب یہ جو جب سے ہماری فوج کا کام نہیں تھا یہ پالیٹکس میں آنا یا حکومت کرنا، یہ سویلین کا ہی تھا، جیسے انڈیا میں ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے جو بنایا آئین، وہ بھی بھٹو نے کتنی دیر بعد، پہلے تو آئین ہی نہیں بنا، اب آئین بنا تو وہ بھٹو صاحب نے بنایا۔ وہ خود سب سے بڑے ڈکٹیٹر تھے، سول ایڈمنسٹریٹر، وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن کے سال پورے بیوروکریٹس کو نکالنے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک مداری گھر تھا بہت بڑا، میں بھٹو کو مداری گھر سمجھتا ہوں۔ نیشنلائز کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس وقت سے ہماری اکانومی اٹھی نہیں، انڈسٹریز نہیں لگی۔ بھائی آپ اپنی ذات اور اپنی وہ ذات کو کرتے تھے، ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، پھر اسی ڈیڈی سے یہ نہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور کچھ کہتے ہیں جی ان کو، اور پھر اسی نے مارا، جنرل ضیاء الحق نے مار کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ اور یہ جو طالبان جن پر آج ہم حملے کر رہے ہیں افغانستان میں، اس کو بنانے والا طالبان کو کون ہے؟ ہمیں یعنی سچ بولنا چاہیے اور سچ کو سامنا کریں۔ کس نے بنایا تھا طالبان کو؟ کون تھے جن کو مجاہدین اور رشا کی گرم پانی میں آنا چاہتے ہیں؟ ایسے جھوٹی باتیں لوگوں کو کہہ کے، تو کون ذمہ دار ہے اصل؟ کون وہ وہاں پہ خٹک میں سے بن کے یہ طالبان گئے اور نئی فلاسفی ان کو دی، وہ جو فلاسفی آف وہابیزم ہے پوری دنیا سے۔ اور پھر اسامہ آیا، پھر اسامہ کہاں سے پکڑا گیا؟ وہ بھی ہمارے ہی جو پی ایم این اکیڈمی ہے ایبٹ آباد میں، وہاں سے وہ پکڑا گیا۔ یعنی ہم نے اس کو بھی پناہ دی ہوئی تھی۔ یعنی ہم ڈبل گیم میں کھیلتے ہیں، تو بعد جو لوگ ملک ہے امریکہ خاص کر، وہ سارا سمجھتا ہے ہماری ڈبل گیموں کو، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی بھی ہم عائد کریں، اب چونکہ موجودہ حالات میں جو ابھی ہمیں حملہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بی بی سی بتا رہی ہے اور دوسرے چینل بتا رہے ہیں انٹرنیشنل کہ جی پاکستان نے ہوائی حملہ کیا ہے افغانستان پر اور بڑا وہ جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ بھائی خدا کا خوف کریں، افغانستان ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک، ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک ہے وہابیزم کا کہ یہ عورتیں نہ پڑھیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، لیکن یہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیوں ہم نے ایسا کیا ہے، کیوں ہم اس طرح۔ اب کیونکہ اس وقت میرے خیال میں جو ہمارے سیاسی حالات ہیں ملک کے، ایک طرف وہ میں دیکھ رہا تھا عمران خان کے بیٹوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی حالت بڑی خراب ہے۔ تو اس وقت میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا ملک کی توجہ جو ہے نا عوام کی ادھر نہ لگائیں۔ اب عوام جو ہے نا وہ اتنی عوام کے دلوں میں فوج ہماری سے مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنی نفرت پیر پر بڑھ رہی ہے کہ وہ نہیں سننے والے۔ آپ خام خواہ کیا عمران نے برا کیا ہے؟ وہ ایک یعنی نہیں کرپٹ آدمی، میں یہ کہتا ہوں، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، جب پارٹی بنی میں اس کے ساتھ تھا۔ ہی از ناٹ اے کرپٹ مین،
وہ اس کو بھی میری طرح ایک ملک سے محبت ہے، اور آپ ان چور ڈاکوؤں کو لگا کے فوج چڑھائی کر کے اپنا ہمارا اس کا مینڈیٹ یہ اس کا بلہ ہی لے لیا۔ وہ قاضی صاحب کدھر ہیں؟ وہ جو جج تھے، قاضی نام تھا نا اس کا، کدھر ہے اب وہ؟ کیا یار ہم کر رہے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے فیلڈ مارشل اعظم منیر کو کہ پلیز چھوڑ دیں، عمران کا بھی علاج کرائیں، اس کو دیں، اس نے جیتا ہے الیکشن تو اس کو دیں حکومت، تب یہ ملک جو ہے نا کسی راستے پہ جائے گا۔ یہ آپ بے شک افغانستان سے لڑ لیں، انڈیا سے تو آپ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ انڈیا تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ملک ہے، اب تو اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو اس کو چھوڑے۔ افغانستان کے پاس تو کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں ہے، چھوڑے۔ جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں افغانستان والے ایران کا، امریکہ کے حملے کے خلاف، اور ہم لگے ہوئے ہیں اپنے مسلمان ملک پہ، ہمسائے پہ بھی جی کرنے۔ تو کل کو کیا ہوگا اگر پختونستان کا نعرہ لگ گیا تو سارے پختون بلوچستان میں اور یہ جو ہے کے پی میں کٹھے ہو گئے کہ جی ہم پختون ہیں اور پختونوں کا خون، تو پھر آپ کا ہماری فوج کیا کرے؟ پلیز ایسا نہ کریں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اعظم منیر صاحب سے، فیلڈ مارشل سے، سید ہے، میں بھی سید ہوں، اور محسن نقوی صاحب سے بھی کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، اول امام علی ہیں اور ان کی اہل بیت ہے۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے مارا تھا کربلا میں، ہم نہ وہ کام کریں کربلا میں امام حسین کو اور اس کی اہل بیت کو۔ تو پلیز آپ نہ ایسا کریں، میری ایز اے پاکستانی میں ریکویسٹ کرو، میرا کسی اب سیاست سے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے، جس کا مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے۔ میں یہ ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ یہ زرداری اور جو ہے نقاشی کے تو میں نے کام کیا ہے اتفاق فورڈی میں، ان کے ساتھ شباز سی میرے سامنے روز ملتے تھے، کرتے تھے، اور پبلک ریلیشن ڈائریکٹر تھے لون شون بینکوں سے لینے۔ تو ان کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ذمہ دار ہے اس ملک میں رشوت دینے کے، ججوں کو رشوت، اس کے بعد بیوروکریسی کو رشوت۔ یہ جیلانی صاحب کا جو کوٹھی بن رہی تھی یہاں پر، اس کا جو سریا جاتا تھا سٹیل کوٹھی کے لیے، وہ جاتا تھا کہ جی یہ سٹیل بڑائے مسجد ہے، کیونکہ وہ فری آف کاسٹ یہ ڈینوٹ کرتے تھے، کیونکہ مذہب کو تو یوز کرتے ہیں نا، یہ شریف فیملی مذہب کو تو یوز کرتی ہے، یہ انہوں نے سیکھا ہوا ہے، جیسے ضیاء الحق صاحب کرتے ہیں۔ اور یہ ضیاء الحق کا بیٹا تھا، بنایا تھا کہ نہیں اس نے کہ میری ضیاء الحق نے کہا تھا کہ نہیں یہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے۔ تو یہی ہے ہمارے سیاستدانوں کا۔ بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا، نواشی بڑا لیڈر ہے، بھائی کس نے ان کو بنایا ہے؟ کس نے ان کو اقتدار دیا ہے؟ کس نے ان کو اس قابل کیا ہے؟ فوج نے، جنرلوں نے۔ اور یہ پھر جو ہے نا وہ ہر ایک کو اپنا گفٹ دیتے ہیں، کاریں دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ اور خدا کا خوف کریں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم جو ہیں اس ملک کو، ہمیں یہ بہت ہی ہمارا اچھا ملک ہے، اس کے ساتھ ایسے کھلواڑ نہ کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اب ہماری عمر، میں اگر پاکستان نہ بنتا تو میں انجینئر نہ بنتا، نہ ہی اس مقام پہ پڑھتا، نہ ہی میرے بچے اس وقت، میرے بڑی بیٹی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں، مجالس بھی پڑھتی ہے، بڑے بیٹے نے پی ایچ ڈی کیا ہے اکنامکس میں، چھوٹا جو ہے اس نے مکینزین کمپنی میں ہے، اور وہ یعنی دبئی میں ہے۔ تو اب یعنی یہی ہے نا، پاکستان کی وجہ سے ہی نا سارا کچھ ہمارے پاس۔ ہم تو نہیں گئے کئی بار سیٹل ہوئے، میں تو نہیں گیا۔ تو پلیز میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں، اور جو انسانی حقوق ہیں، بیسک رائٹس ہیں عمران خان صاحب کے، وہ ان کو دینی چاہیے۔ یہ یعنی ہر ایک، یعنی ہر باشعور آدمی یہی کہے گا، نفرتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں محبت، اور سب کا ملک ہے بھائی۔ صحیح جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں جی، وہ گڑیاں کھا لی، یہ کر، ٹھیک ہے ان کی بیوی نے کیا ہوگا، عورتیں تو پتہ ہے آپ کو بیسیکلی لالچی ہی ہوتی ہیں، ان کو تو جو چیز مل جائے وہ ہے۔ لیکن عمران خان ایسا نہیں ہے، اس نے بہت ملک کے لیے اس کو پیار ہے، ورنہ وہ چلا جاتا ہے شادی کے بعد وہاں پر لندن میں سیٹل ہو جاتا ہے جہاں اس کے بچے تھے، ریچسٹ آدمی تھا، اس کا سسر تھا، کتنے ارب تو اس کو مل رہے تھے شادی کی ڈیورس پہ، تو اسے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں لینا، یہ میرے بچوں کی ماں۔ یہ کردار ہوتا ہے،
باقی یہ ہے کہ یہ جو اس پہ الزامات ہیں دوسرے تیسرے، وہ کون ہے جو نہیں کرتا عشق کرتا ہے عورتوں سے؟ وہ کون ہے؟ وہ نہ مرد ہی ہوگا، سارے ہی کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ ہاتھ رکھ کے سینے پہ دے، کون نہیں کرتا؟ اور میں تو اپنے فیملی کے بندوں کو جانتا ہوں جو فوج میں ہیں، وہ تو سب سے بڑے عاشق ہوتے ہیں۔ اچھا پلیز میری اس گزارشات کو سنیں اور کوئی بھی کرے۔ پاکستان زندہ باد۔